ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے اس حکومتی فیصلے کا جس کے نتیجے میں پاکستان میں موبائل فون انڈسٹری میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے، اور تمام اندازوں کے مطابق آپ سے بات ہوئی، آپ نے سنا، جو موبائل فون انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے کو ہے۔ پاکستان میں موبائل فون انڈسٹری کا ایک نیا دور شروع ہونے کو ہے۔ نہ صرف یہ کہ نئے روزگار پیدا ہوں گے، پاکستان کو بہت بڑی تعداد میں زر مبادلہ کی بچت ہوگی جو پاکستان موبائل فون انڈسٹری میں خرچ کرتا رہا ہے، جو کہ اسمگلنگ اور بغیر اسمگلنگ کے دونوں ذریعوں سے پاکستان کے خزانے کو بہت شدید نقصان ہوتا رہا ہے، اور اس میں بھی بہتری آئے گی، اور دوسری جانب نئے روزگار پیدا ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی حکومت کے ریونیوز میں اضافہ ہوگا، اور پھر یہ سکت ہے، اس انڈسٹری میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہاں سے موبائل فون ایکسپورٹس بھی ہو سکے، اور اس کے لیے بھی یقیناً تیاریاں بھی ہیں، اور بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں موجود ہے۔ کل ECC کے جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، وہاں پر ایک اور بہت دوررس فیصلہ کیا گیا جس کا تعلق ہے پاکستان میں الیکٹرک وہیکل کے فیوچر کے حوالے سے، اور الیکٹرک وہیکل کی جو فیوچر ہے یا جو اس کے پراسپیکٹس ہیں یا اس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کی بھی منظوری ECC نے دے دی ہے، اور یقیناً اس سے پاکستان الیکٹرک وہیکل کے دور میں داخل ہو گیا ہے، اور جس کے بعد اب پاکستان میں بھی موٹر سائیکل، رکشے، گاڑیاں، بسیں، ٹرک بھی بجلی سے چلیں گی، اور اس کے لیے یقیناً سہولت حکومت فراہم کرے گی، انسینٹیوز دے گی، اور پھر اس کے ساتھ ہی الیکٹرک وہیکل پالیسی میں حکومت نے گاڑیوں کی جو الیکٹرک گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی امپورٹ اور ملک کی تیاری کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ الیکٹرک وہیکلز کے اسپیئر پارٹس کی امپورٹ اور تیار گاڑیوں پر ٹیکسیشن اور رجسٹریشن فیس پر بہت انسینٹیوز دیے ہیں حکومت نے، اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا اس وقت دنیا اس دور میں داخل ہو گئی ہے جب پیٹرول کی جگہ گاڑیاں الیکٹرک سے چل رہی ہیں، اور اس میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ ماحولیاتی ماحول کے لیے بہترین ہوتی ہے، کلین کلائمیٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا اس کا حصہ ہوتا ہے، دوسری جانب پاکستان جیسے ملکوں میں جو کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے پیٹرولیم امپورٹس پر، اس سے بھی پاکستان جیسے ملکوں میں اس کا اثر ہوگا، اور یقیناً یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت خواتین کے لیے الیکٹرک سکوٹی اور مردوں کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشے کی تیاری کے لیے ان کی موٹر، بیٹری، انجن گیئر کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی صرف 1% ہوگی، گویا کہ مور اور لیس ڈیوٹی فری ان چیزوں کی امپورٹ ہو سکے گی، اور ان کی پھر اسمبلی پاکستان میں ہوگی۔ الیکٹرک گاڑیوں پر کوئی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں ہوگا، اور یہ ای وی وہیکلز کے لیے ہوگا۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے درخواست کرے گی کہ وہ EVs کی رجسٹریشن فیس اور سالانہ رینیول ٹوکن فیس کو بھی معاف کر دے۔ کم قیمت EV پر کار فائننسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسپیشل ونڈو بھی قائم کرے گی، اور قومی شاہراہوں پر الیکٹرک وہیکل کو 50% کم ٹیکس دینا ہوگا۔ گویا کہ پاکستان کی حکومت اور عمران خان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں الیکٹرک وہیکل کا انقلاب آنا چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت کو اس سے براہ راست فائدہ ہو، اور یقیناً کہ ایٹماسفیئر کے لیے، کلائمیٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا۔ الیکٹرک وہیکل کے اضافے سے پیٹرولیم امپورٹس میں یقیناً بہت بڑی کمی ہوگی، اور یہ بھی اہم بات ہے کہ لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں ماحول دوست یعنی کلائمیٹ فرینڈلی الیکٹرک وہیکل بہت اہم ثابت ہوں گی، کیونکہ بڑے شہروں میں 35% سے زائد فضائی آلودگی اس ٹریفک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت اہم اقدامات ہیں، ان حکومتی اقدامات کی مزید تفصیلات شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ پہلے ہم نے بات کی اور اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کی، خاص طور پہ جو ہماری موبائل فون انڈسٹریز کی کرٹیکل ڈیمانڈ تھی اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیمانڈز تھی وہ حکومت نے مانی ہے۔ یقیناً یہ حکومت کے لیے کسی بھی قسم کا اس طرح کا ٹیکسیشن میں کنسیشن دینا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے کیا پکچر ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور پائپ لائن میں کیا ہے ایز فار ایز موبائل فون انڈسٹریز از کنسرن؟ جی شکریہ کامران خان صاحب۔ موبائل فونز کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں آلریڈی بہت بڑی کامیابیاں مل چکی ہیں۔ پاکستان دنیا کے 3 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ڈربز یعنی ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم جو ہے وہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ PTA نے اور FBR نے بڑے کامیابی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال میں یہ امپلیمنٹ کیا، اور جو اس سے یہ ہوا ہے کہ جتنے اسمگلڈ فونز تھے وہ مارکیٹ سے ختم ہو گئے ہیں۔ 1 سال کے اندر ہمارا جو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے وہ 22 ارب سے 56 ارب پہ گیا ہے کووڈ کے باوجود، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمیں امید ہے کہ مزید زیادہ یہ ٹیکسز بڑھیں گے۔
تو 3 ممالک میں جس میں پاکستان شامل ہے، یہ ڈربز کی پروٹیکشن ہمارے لوکل مینوفیکچررز کو تو مل گئی. ہم نے پھر یہ کیا کہ جو پچھلا بجٹ آیا تھا اس میں ہم نے مزید ٹیکسز کے حوالے سے بہت زیادہ ہم نے مراعات دیں، اور ہم نے کوشش کی کہ لوکل مینوفیکچرنگ کے اندر لوگ جائیں، اور اس سے بڑا فائدہ بھی ہوا. ایک چائنیز کمپنی نے یہاں پارٹنرشپ کی، جو وائیوو کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے انٹرنیشنل، انہوں نے زمین پرچیز کر لیا یہاں پہ اپنا موبائل پلانٹ لگانے کے لیے. سیمسنگ جو ہے وہ ایکٹیولی ایک فیزیبلٹی ڈرا کر رہا ہے، اور ابھی کسی حتمی نتیجے پہ تو نہیں پہنچا لیکن ہم کافی پر امید ہیں. تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جو 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی تھیں، جو ہم نے اسٹیک ہولڈر سے جب مشاورت کی کہ اب مزید ان کو کیا دقت آ رہی ہے، انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کی. ایک وہ کچھ ایڈجسٹیبل ٹیکسز تھے، کچھ ود ہولڈنگ ٹیکسز تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ریموول ہونی چاہیے، وہ ہم نے ریموول کر دی ہے. اور اب راستہ صاف ہے کہ پاکستان بھی جو باقی ممالک ہیں جیسے ویتنام ہے اور دوسرے ممالک ہیں جہاں ایکسپورٹ کا 25% حصہ جو ہے وہ موبائل فونز کی اسمبلی میں جاتا ہے اور اسمارٹ فونز میں جاتا ہے، تو اب ہمارے صنعت کاروں کے لیے بھی دوسرے ممالک سے زیادہ سہولیات اور بہتر، زیادہ سازگار ماحول میں پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں آج پاکستان میں گویا کہ اب ہماری انڈسٹری جو ہوگی، موبائل فون انڈسٹری جو ہوگی، یہ کمپیٹیبل ہوگی جو ہمارے ریجن کے اندر دوسرے ملک ہیں، جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، ہم اس سے کمپیٹیبل ہوں گے، اور پھر اگر کمپیٹیبل ہوں گے تو پھر یقیناً ہمارا پوٹینشیل ایکسپورٹس کا بھی ہو جائے گا. بالکل. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ تھا نا کہ اسمگلڈ فونز کی وجہ سے اسمبلی ساری چائنا شفٹ کر گئی تھی، تو وہ ڈرب سسٹم کے تحت ہم نے اسمگلنگ ختم کی. اب ہم نے ایک ٹیرف کیسکیڈنگ کا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ ان پٹس کے اوپر کم ٹیکسز ہیں، اور تھوڑے سے 10-15% زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ ہم نے آؤٹ پٹ پہ رکھ دی ہیں، اور ہم نے مزید بھی سہولیات ان کو دے دی ہیں. مطلب پوری ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی ہے جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہے، اور اس کو کافی زیادہ سراہ رہے ہیں. میری فورن انویسٹر سے بھی بات ہوئی ہے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پالیسی کے بعد اب وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہاں پہ اپنے پلانٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں. اچھا، یہ کافی ٹائم لگایا حکومت نے، یہ جو ای وی پالیسی آئی ہے، الیکٹرک وہیکل پالیسی ہماری آئی ہے، اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں، کمپوننٹس ہم نے اس میں رکھے ہیں، تو کیا اس کے کی ایلیمنٹس ہیں ایسے جو کہ جس سے اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا، ہم پورا ہارنس کر سکیں گے اس کا پورا پوٹینشیل؟ کیا حکومت نے اس کے سامنے کیا ٹارگٹس ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب پچھلا بجٹ گزرا ہے تو اس کے اندر ہم نے اناؤنس کی الیکٹرک وہیکل پالیسی بسز کے لیے، ٹرکس کے لیے، اسکوٹرز کے لیے اور موٹر سائیکلز کے لیے. اور گاڑیوں کے لیے جو پالیسی تھی اس کو اوپر ہم نے مزید مشاورت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے جو جون 2021 میں ایکسپائر کرے گی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اس کے ساتھ مرج کر جائے. بڑی وسیع اس کے اوپر اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہوئی، اور ہم نے اب دو نکات ہیں اس کے. ایک تو گاڑیوں کی امپورٹ ہے الیکٹرک وہیکل کی، جس پہ ہم ڈیوٹیز کو کٹ کرنے کا ہم نے پرپوز کیا ہے، اور ای سی سی نے منظوری دے دی ہے، اور اس کے اندر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی شامل ہے، ایڈیشنل سیلز ٹیکس بھی شامل ہے. تو اس سے جو تھوڑی سی وہ کمپیٹیٹیو ہوئیں گی، کیونکہ یہ الیکٹرک وہیکل جو ہے یہ ابھی فی الحال جو ٹیکنالوجی ہے یہ تھوڑی سی مہنگی ہے انٹرنل کمبسشن انجن سے، یعنی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں سے. لیکن ٹیکسز کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے ان کے برابر یا بہتر کی جائے. تو ایک تو کسٹم ڈیوٹیز کے اندر ہم نے ریشنلائزیشن کی ہے. دوسری طرف ہم نے جو موجودہ آٹو میکرز ہیں اور مستقبل کے آٹو میکرز ہیں ان کو بھی ہم نے ایک بڑا آسان راستہ دیا ہے کہ وہ بھی الیکٹرک وہیکلز کی مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں. اور اس کے لیے جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں صحیح فرمایا کہ ہم نے الیکٹرک وہیکل کے جو کمپوننٹس ہیں اور پارٹس ہیں ان کو تقریباً 1% ڈیوٹی کے اوپر ہم نے وہ پرپوز کیا ہے، ای سی سی نے ریٹیفائی کیا ہے، جو کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئے گا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کیبنٹ کو پرپوز کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی حد تک اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ مفت کی جائے، اور ہم باقی صوبوں کو بھی یہی تلقین کریں گے کہ یہ رجسٹریشن فی جو ہے وہ ویو کریں. اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہم الیکٹرک وہیکل پالیسی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کی لو فائنینسنگ کے حوالے سے کہ کم شرح کے اوپر فائنینسنگ ہوئے. اور چارجرز بھی جو ہیں، چارجرز کے اوپر بھی ہم نے ڈیوٹی تقریباً ختم کر دی ہے. اور اس کے علاوہ مزید بھی اس کے اندر مثلا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی نہیں لگے گی، الیکٹرک پہلے بھی نہیں لگتی تھی، ذرا سمجھائیے گا چھوٹی گاڑی ہے حماد صاحب، یہ سمجھائیے گا کہ یہ اتنے سارے کنسیشنز، ٹیکسیشن ریلیٹڈ ٹیکسیشن دیں گے، حکومت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ عوام کو تو، مجھے کنزیومر کو تو کافی فائدہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں، اس سے فائدے تو بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو ماحولیاتی آلودگی میں ہمیں بہتری ملے گی. ہمارے جو شہر ہیں، پاکستان مجموعی طور پہ تو بہت زیادہ ماحولیاتی آلودگی نہیں پیدا کرتا، لیکن جو ہمارے کچھ شہر ہیں ان شہروں میں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، یہ شہر میں ماحول جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے.
تو ہمیں یہاں ان شہروں کا ماحول بہتر کرنے میں، آلودگی کم کرنے میں ہمیں آسانی ملے گی۔ دوسرا یہ کہ ہمارا امپورٹ کا بل بہت زیادہ ہے، پٹرول اور ڈیزل کی جو امپورٹ ہے وہ اربوں ڈالر میں چلی جاتی ہے، سب سے بڑی لارجسٹ امپورٹ آئٹم ہے۔ تو ہم جب بجلی پہ جائیں گے تو ہماری بجلی کی کھپت بھی ہوئے گی اور ہمیں بہتر جو ہے وہ ہمارا امپورٹ بل بھی جو ہے وہ اس سے کم ہوئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئے گا، کیونکہ جہاں پہ نئے کار میکرز آ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے کار میکرز ہیں جو اب الیکٹرک وہیکلز کی پروڈکشن اور اسمبلی کی طرف جانے کے لیے کافی سنجیدگی سے انتظار کر رہے تھے الیکٹرک وہیکل پالیسی کا۔ گویا جو ہمارے ابھی جو پاکستان میں آٹوموبائل انڈسٹری ہے، ہمارا صاحب، جو ہماری جو پاکستان میں موجودہ آٹوموبائل انڈسٹری ہے یا جو نئے پلیئرز ہمارے یہاں انٹر ہوئے ہیں، یہ سب ای وی میں جانا چاہتے ہیں، یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ اپنی الیکٹرک وہیکل انٹروڈیوس کرائیں۔ سو مطلب 2021 2022 ہمارا اچھا خاصا الیکٹرک وہیکل کا زمانہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چند ایسے ہیں جو سنجیدگی سے اس الیکٹرک وہیکل پالیسی کے بعد اس طرف جانا چاہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ہمارے پاس یہ الیکٹرک وہیکل ایک باقاعدہ پوری رجیم، ایک پورا نظام ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا جو پیرافرنیلیا ہے، خاص طور پہ جو چارجنگ ڈاکس ہے، جو کہ پھر پوری دنیا میں اس کا ایک الگ نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے، وہ بھی پیرل ہمیں چاہیے ہوگا نا، کیونکہ وہ ابھی ہمارے پاس اتنا ایڈوکیٹ ہے نہیں، کیونکہ ایک دو کمپنیز ملتی ہیں الیکٹرک وہیکل، مگر اب جب اتنا بڑا نظام ہے تو پھر اس کے لیے پھر وہ ہمیں چارجنگ ڈاکس تو چاہیے پورے پاکستان میں، اس کا ایک الگ نیٹ ورک چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پی ایس او کے ذریعے اور چند اور جو پیٹرول پمپس ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے ذریعے ہم نے آلریڈی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ پیٹرول پمپس پہ چارجنگ سٹیشن جو ہیں وہ لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرے گی، اور جو پہلا سٹیپ ہے وہ حکومت خود لے گی۔ اور آلریڈی ہم وزارت پیٹرولیم کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے روٹس ہیں ہمارے، جیسے لاہور اسلام آباد کا روٹ بہت بڑا ہے، اسلام آباد سے پشاور کا روٹ بہت بڑا ہے، کراچی لاہور کے جو روٹس ہیں ان کے اندر ہم چارجنگ سٹیشنز لگائیں۔ تو پہلا جو پش ہے یا جو پہلا ایک دھکا ہے وہ تو ہم انشاءاللہ تعالی حکومت لگائے گی اور وہ چارجنگ سٹیشن جو ہے وہ لگائے گی۔ لیکن یہ مجھے پورا یقین ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی اس میں انٹرسٹ شو کرے گا، اور چارجنگ کا جتنا پیرافرنیلیا ہے اس کے اوپر ہم نے تقریباً ڈیوٹی ختم کر دی ہے، تو یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی انٹر کرے گا اس مارکیٹ کے اندر۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے ان کنسیشنز کے بعد کہ بہت جلد یہاں پہ ایک فلکس ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہوں گے ای وی ریلیٹڈ جتنا بھی اس کا مٹیریل، جتنا بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، اب اس کی امپورٹس ہم دیکھیں گے۔ جی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس الیکٹرک وہیکل پالیسی کے بعد، جس طرح موبائل کی پالیسی کے بعد ہمیں سڈنلی ریونیو میں بھی جمپ نظر آیا اور بین الاقوامی انویسٹرز جو ہیں اب وہ آ رہے ہیں پاکستان میں موبائل میں، اسی طرح اس الیکٹرک وہیکل پالیسی کے بعد بھی ہمیں ایک زیادہ انٹرسٹ نظر آئے گا کنزیومر کی طرف سے بھی اور پروڈیوسر کی طرف سے بھی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، ہمارے ساتھ موجود تھے۔